الصلاة والسلام أما بعد. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے اور کسی رات مجبوری ہو گئی، نیند سے اٹھ نہیں سکا، اس سے سارا وظیفہ رہ گیا یا کچھ حصہ رہ گیا، روز وہ ایک مقرر وظیفہ پڑھتا تھا مگر ایک رات سارا نہیں ہو سکا، تھوڑا ہوا، یا سارا رہ گیا، نیند سے اٹھ ہی نہیں سکا، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا صبح نماز کے بعد، ظہر نماز سے پہلے، اس بیچ میں اس کو ادا کرے۔ وہ یوں سمجھے گویا اس نے رات کو عبادت کر لی۔ دن کے وقت کی عبادت رات کا بدل بنے گی، رات کا خلیفہ بنے گی، رات کی عبادت کے جا بجا بنے گی۔ انسان ضعیف ہے، اس میں مجبوریاں آتی ہیں، وہ ایک حال پر نہیں، اللہ ہی ایک حال پر ہوتا ہے، بندہ ایک حال پر نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ہے، اس کے اندر جذبہ عبودیت ہے، مگر بشری تقاضا کی وجہ سے مجبوری ہو گئی تو حرج نہیں، آپ اس کا بدل دن کو ادا کریں۔ نام عن حزبه او عن شيء منه، سارا وظیفہ چھوڑ دے یا کچھ وظیفہ، اس کو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان ادا کرے، دن کو ٹائم نکالے، وہ بدل پڑھ لے۔ جو تہجد کا عادی ہے، رات کو نہیں ہو سکا، دن کو 4 رکعتیں پڑھ لے۔ کتب لہ کانما قرأ لہ من اللیل، اعمال نامے میں اس طرح لکھا جائے گا گویا اس نے رات کو وظیفہ پڑھا، گویا رات کو تہجد پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، جو حضور کی باتیں دن کو سنتے تھے ان کو دہراتے تھے، یاد کرتے تھے۔ دیر ہو جاتی پھر تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ، میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، یہ بھی دین کی خدمت ہے، تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر آپ سورج نکلنے کے بعد تہجد پڑھیں، سورج نکلے دن کو آپ وہی عبادت کریں جو رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، رات کو آپ حدیثیں یاد کرتے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، اگر رات کو نہیں کر سکتے تو دن کو کرو۔ یہ دن کی عبادت رات کی عبادت کی جگہ آ جائے گی۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، مشکل نہیں بنایا اس کے لیے۔ کل آپ نے پڑھا نا، مشکل نہ بناؤ۔
ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو دین کو مشکل بنائے گا تو گر جائے گا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، پھر یہ مسئلہ ہے۔ آپ بندے ہیں اللہ کے، آپ کو بندگی کرنی ہے، دکھانا تو نہیں، آپ کو ٹیپ ٹاپ تو نہیں کرنا۔ ایک اصول سمجھنا، بندہ ہے تو جب بھی ہو، بندہ ہر وقت بندہ ہی ہے، اس کے کام میں لگا ہوا، کبھی کون سا کام، کبھی کون سا کام۔ سچا بنے پھر کامیابی ہے، سچا بنے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک بات جو ہے ہمارے لیے قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ہدایت ہے، تربیت ہے۔ یہ تربیت یافتہ آدمی ہے، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو کھڑے۔ صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا، ان کی خصوصی عبادت تہجد ہوتی تھی، رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ ان کا مراقبہ، ان کا ذکر، ان کا وظیفہ، سب کچھ یہی ہوتا تھا۔ سب سے پہلے نبی کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت دل میں، پھر اطاعت، اس کے بعد اللہ کی عبادت، فرض نمازوں کے بعد رات کو یہ آخری حصے میں عبادت کرتے تھے۔ نماز پڑھو کھڑے، اگر تو طاقت نہ رکھے پھر بیٹھ کر، اگر تو کھڑے عبادت نہیں کر سکتا، کمزوری ہے، مجبوری ہے، تو پریشان نہ کرو اپنے آپ کو، بیٹھے پڑھو۔ فقائدن، بیٹھے۔ فإن لم تستطع، اگر تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر پہلو پر بیٹھ نہیں سکتا، فعلی جنب، پہلو پر، پہلو پر ہو جا، سر کو ایسے ہلا۔ بیٹھ نہ سکے اس کے پھر دو طریقے ہیں، ایک پیچھے تکیہ لگائے، سر کو صرف ہلائے، سر قبلے کی طرف ہو، یہ بھی طریقہ ہے، اور دوسرا اس طرح لیٹے جس طرح قبر میں آدمی کو لٹاتے ہیں، داہنی کروٹ پر لیٹ کر سر شمال کی طرف، پاؤں جنوب کی طرف، منہ قبلے کی طرف، پھر وہاں سر کو ہلائے۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تکیہ والی صورت زیادہ بہتر ہے۔ جائز دونوں ہیں۔ کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو پھر لیٹ کر اشارہ سے پڑھو۔ تو یہ حدیث یا تو فرض نماز کے لیے ہے، فرض نماز کا حکم یہی ہے۔ اگر نفل کے لیے ہے تو بھی صحیح ہے، کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں نفل پڑھتا ہوں، بلا شک وہ تکیہ لگا کر یا پر اوپر نفل پڑھتے رہو ساری رات، صحیح ہے۔ بعض محدثین کرام نے فرمایا، بعض نے کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں رات کے وقت، بستر پر، وہاں آپ نفل شروع کریں، جیسے بھی لیٹے ہیں۔ نفل میں سہولت ہے، نفل میں آپ کے لیے بستر پر لیٹے، وضو کرو، بستر پر لیٹ کر آپ پڑھو، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کیا حکم ہے؟ وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان صلی قائما فہو افضل ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم۔
جو شخص کھڑے نماز پڑھے یہ بہت زیادہ اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، اور جو شخص بیٹھ کر پڑھے اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے ثواب کا آدھا ہے۔ نماز نفل ہے، اشارتاً معلوم ہوا وہ نفلی نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نفلی نماز ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، تندرست ہے، لیکن بس سستی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، عذر نہیں، شرعی عذر نہیں، ویسے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ثواب آدھا ملے گا۔ کھڑے والے کو جتنا ثواب ملے گا، تکلیف زیادہ ہے نا اس کی، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کو اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِدِ، اور جو شخص لیٹے نماز پڑھے، پہلو پر یا پیٹھ پر، شرعی عذر نہیں تو اس کو بیٹھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا۔ اب شرعی عذر نہیں، پھر بھی حضور نے کہا لیٹے پڑھے، شرعی عذر ہو لیٹے پھر تو صحیح ہے، ثواب پورا ملے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیٹھے نفل پڑھتا ہے تو ثواب کھڑے سب ملے گا، کم نہیں ہوگا، آدھا نہیں ہوگا۔ عذر کی حالت میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے کا ثواب ملے گا، کیونکہ مجبور ہے، اشارہ سے پڑھ رہا ہے، لیٹ کر معذور ہے، پورا ثواب ملے گا، کم نہیں ہوگا۔ نفل کے لیے عذر نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب، لیٹ کر پڑھے گا تو بیٹھنے والے کا بھی آدھا ہوگا، کھڑے والے کی چوتھائی۔ تو اس حدیث سے بعض نے استدلال کیا کہ عذر نہ ہو، مجبور نہیں، تندرست ہے، پھر بھی لیٹ کر نفل پڑھتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بعض محققین محدثین نے بخاری شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ نفلی نماز لیٹ کر، تندرست ہے، بس کہتا ہے سستی ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیٹ کر نفلی پڑھتا ہے، پھر بھی ثواب ملے گا، تو ایک قسم کی سہولت ہو گئی۔ اچھا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، عذر نہیں ہے، لیٹنے سے بچیں، لیٹ کر آپ تسبیحات پڑھیں، تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، لیٹے جو بھی ذکر کریں کر سکتے ہیں، درود پڑھیں، استغفر اللہ، تسبیحات، لیٹے دیگر اذکار کر سکتے ہیں، باقی نفل بیٹھ کر پڑھیں، عذر نہیں، آدھا ثواب ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک راجح قول یہی ہے۔ بعض محدثین نے کہا لیٹ کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ایک قول تو ہے، اسلام ایک سہولت تو ہو گئی، اگر کوئی شخص کبھی کرے تو آپ اس کو کچھ کہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جس رنگ میں کرو، شکر کرو کہ عبادت تو کر رہا ہے، شکر کرو عبادت تو کر رہا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے احادیث سے جو کچھ سمجھا وہ یہ، بغیر عذر بیٹھے پڑھے گا آدھا، بغیر عذر لیٹ کر پڑھنا درست نہیں، بغیر عذر اگر لیٹ کر پڑھے تو ذکر کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔